بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ میں نے عالمی تعلقات کے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ عالمی سیاست کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو پرکھنے کے معیار کیا ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اتنے وسیع موضوع کو میرے لیے قابل فہم بناتے ہوئے ایک جھٹکی مثال دی اور کہا کہ ایک گلی کی سیاست کو سمجھو، عالمی سیاست بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ خیر، خبر یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی بلوچستان کے مسئلے کو آئینی اور سیاسی فریم ورک میں رہ کر حل کرنے کی حمایت کا اعلان کرنے کے بعد روس روانہ ہو چکے ہیں۔ جنرل کیانی کو روس کے دورے کی دعوت ان کے روسی ہم منصب نے دی تھی۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور یہاں 4 فریقی کانفرنس میں شرکت بھی کرنا تھی، مگر ان کا دورہ عالمی سیاست کی نظر ہو گیا۔ دنیا اگر ایک گاؤں ہے تو اس گاؤں میں موجود اپنی گلی اور گلی میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اس دورے کی منسوخی کی وجہ خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ بھارت ہمارا ہمسایہ اور روس کا پرانا اتحادی ہے۔ وقت کی رفتار نے ان پرانے اتحادیوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے ہیں، ورنہ کبھی تو ان کے ہاں مفادات کا چاند ہر رات 14ویں کا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس دوستی پر امریکہ کا گرہن لگا ہوا ہے۔ تجارت کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، مفادات کے لیے نئے جزیرے دریافت ہو رہے ہیں۔ ایک جزیرہ افغانستان میں دریافت ہوا اور اس کی آباد کاری جاری ہے۔ یہاں سے امریکہ کے حشمت و جلال اور مفاد کا چشمہ وسطی ایشیا کی ریاستوں سے گیس اور تیل کی پائپ لائن کی صورت ابلے گا۔ یہاں بھارت اس کا رکھوالا ہوگا، وہی افغانستان جہاں ہم نے امریکہ کے ایک اشارہ ابرو پر روس کو وہ کاری ضرب لگائی کہ روس پھر کھڑا نہ رہ سکا، اور پھر اسی ساہوکار کی منشا کو اپنی رضا سمجھ کر اپنے ہاتھ سے تخلیق کیے انسانی فن پاروں اور شاہکاروں کو نشان عبرت بنانے پر جت گئے۔ مگر اب وہی افغانستان ہمارے لیے شجر ممنوع ہے، اور وہ افغان جن کو کل تک امریکہ اپنے اجداد سے تشبیہ دیتا تھا، اب ان پر ڈرون حملوں کے بغیر اس امریکہ کو چین نہیں پڑتا۔ اسی افغانستان میں امریکہ بھارت کو ایک ایسا تھانے دار بنا کر بٹھانا چاہتا ہے جو اس کی توانائی کی تنصیبات کی پہرے داری بھی کرے، پاکستان، ایران اور چین پر تھانے داری بھی۔ روس جیسا ملک کل تک جس کی ہاں میں سب کی ہاں اور جس کی نہ میں سب کی نہ ہوتی تھی، یہ سب کچھ اس کی انا کو مسلسل مجروح کرنے کا سامان ہے۔ روس کو اپنی انا کی تسکین اور ماضی کی اپنی سرفرازی مطلوب ہے۔ وہ دنیا میں نہ صحیح مگر اپنی ناک کے نیچے امریکہ کو اپنا تسلط جماتے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کی سول یعنی سیاسی اتھارٹی جس کو کل تک خارجہ معاملات میں پر مارنے کی مجال نہیں تھی، لگتا ہے وہ اب امریکی رویوں پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کو شاید روس، ایران اور چین کی طرف رجوع کرنے پر منا چکی ہے۔ بینظیر بھٹو کی برسی پر صدر آصف علی زرداری کا مخاطب ایک خاص وقت میں شاید وہاں موجود مجمع نہیں بلکہ امریکہ تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ میں کس سے معاہدہ کروں کس سے نہ کروں، یہ فیصلہ میں نے اپنے لوگوں کے مفاد میں کرنا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی آ چکی ہے یا آنے والی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس تبدیل شدہ خارجہ پالیسی کو امریکی اثرات سے لدی پھندی ہماری ریاست کے ہر شعبے میں موجود بااثر افراد کس طرح کامیاب ہونے دیں گے؟ اس پر بات ہوگی بین الاقوامی امور اور عالمی سیاست کے ماہرین کے ساتھ، مگر اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مہر بخاری کی عدم موجودگی میں محمد اسامہ غازی آپ کا میزبان۔ پاکستان اور روس کے تعلقات کیا آگے بڑھ رہے ہیں؟ کوئی نئی خارجہ پالیسی بھی مرتب ہو سکتی ہے؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں حامد سعید صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اور دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اکرم ذکی صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کو بھی شریک گفتگو رکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے گوہر ایوب صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ روس کے وزیر خارجہ پاکستان میں، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ روس میں ہے، کتنا اہم ہے یہ؟ صرف ملاقاتیں ہوں گی یا آنے والے وقت میں ہم کوئی میجر شفٹ دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے شفٹ ضرور آئے گی، اور اس شفٹ کو میں دیکھتا ہوں جس طرح 60s میں تھی، تقریباً 3 اپریل 1995 میں 65 میں صدر ایوب خان روس گئے، پہلا سربراہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ جو روس کا اسٹیٹ وزٹ کے اوپر گئے۔ اس کے بعد پھر 67 میں پھر ایک اور دورہ ہوا، کوسیگن صاحب یہاں پاکستان آئے، مارشل گریچکوف وہ پاکستان آئے،
اور اسی طرح ہمارے جو تعلقات تھے ان کے ساتھ بہتر ہوئے، اور اس وقت کے کمانڈ چیف جنرل یحییٰ خان بھی 68 میں وہ گئے، روس گئے اور ان کے ساتھ اگریمنٹس کیے۔ اب میں جنرل کیانی صاحب کی اور اس وقت کے آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہوئی اور ٹور ہوا اس پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت روس نے یہ اگری کر لیا تھا کہ پاکستان کو 200 ٹینک دیں گے، T-55 یا T-55، اور اس کے ساتھ جو ان سے ہے 500 ملٹی بیرل راکٹ لانچرز اور 130 ملی میٹر کی توپیں۔ پاکستان کی نیوی کی جو شپس ہیں ان کے اوپر سے توپیں ہٹا کے تو سرفس ٹو سرفس میسائل لگانا، اور جتنے ہم MiG-21 جہاز یا Su-7 جہاز لینا چاہتے ہیں وہ دینے کے تیار، اور وہ 10 سال کا لون دیں گے، 2.5% اس پہ انٹرسٹ ہوگا، اور پاکستانی کرنسی میں وہ واپس ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسٹ پاکستان میں روپر میں نیوکلیر پارک پروجیکٹ بھی لگانے کے لیے تیار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں جو اس وقت کا تھا۔ بیچ میں جو ہے افغانستان میں روس کا داخل ہونا، وہ تمام ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور ابھی لگتا ہے کہ وہ اس سمت میں پھر جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اکرم ذکی صاحب 1965 کا ذکر کر رہے ہیں گوہر ایوب صاحب۔ 65 کی جنگ جب ہم نے لڑی روس نے بھارت کا ساتھ دیا، 71 کی جنگ میں بھی ہم نے ایسا دیکھا، پھر جب افغان جنگ ہوئی ہے تب بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تب سے ہمارے تعلقات کتنے خراب رہے۔ صرف بھٹو دور میں ہم دیکھتے ہیں کچھ بہتری آئی، ورنہ لیاقت علی خان کے دور سے لے کر اور آج تک ہمارے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں ہو سکے۔ شاید اس کی وجہ امریکہ ہے، بھارت ہے، جو بھی ہو۔ اب یہ جو دورہ ہے کتنا اہم آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ پھر تعلقات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ جو ہم نے تاریخ میں صرف ایک مرتبہ دیکھا، یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا تھا اور پھر تو جو ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کہا کہ 65 کی جنگ نے روس نے ان کا ساتھ دیا، یہ درست نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں روس نے غیر جانبدار رویہ اختیار کیا تھا۔ جی اسلحہ تو فراہم کرتا رہا روس، اسلحہ تو بھارت۔ میری عرض سنیے، جی اگر آپ نے خود ہی بولنا ہے تو مجھے نہ بلائیے۔ جی سوری، فرمائیے۔ میری بات سننی ہے تو پھر۔ جی 65 میں اتنے بہتر تعلقات ہوئے تھے کہ امریکہ نے تو پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن اگر تعلقات بہتر نہ ہوئے ہوتے تو پھر یہ تاشقند میں جا کر صلح نہ کرواتے وہ ہندوستان اور پاکستان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہندوستان کی طرف ہمیشہ رہے ہوتے، امریکہ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس وقت ہماری بات چیت کرائے۔ تاشقند میں روس نے یہ کردار ادا کیا، سو اس لیے یہ کہنا کہ 65 میں وہ ان کی طرف تھے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ سے روس کی فوج، سوویت یونین کی فوجیں نکل گئیں تو ہم نے پھر اس وقت انیشیٹو لیا۔ میں اس وقت وزارت خارجہ میں سیکرٹری جنرل تھا۔ پہلے ہم نے روس کے نائب صدر کو یہاں انوائٹ کیا، پھر 92 میں میں نے وہاں روس کا دورہ کیا، جیسے گوہر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ اس وقت بھی پیش رفت ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہونے کے لیے نئی بنیادیں شروع ہوئی تھیں۔ پھر ان کے وزیر خارجہ یہاں سن 93 میں تشریف لائے تھے، وزیر اعظم نے وہاں جانا تھا لیکن وہ حکومت بدل گئی، اور پھر طالبان کی حکومت جب آئی تو تعلقات پھر خراب ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے پچھلے 2 سال میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ ہم شنگھائی کوآپریشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ صحیح، چین وہاں موجود ہے، چین نے ہمارے راستے صاف کیے ہیں، ہمارے سربراہ روس کے سربراہوں سے ملتے رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر، لیکن وہ شنگھائی کوآپریشن کے سلسلے میں ملتے رہے ہیں، اور اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ روس اب ہمارے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے خواہاں ہے اور ہم بھی خواہاں ہیں، اور خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئلے سے بھی بجلی پیدا کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سٹیل مل جو انہوں نے نہیں لگائی تھی اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس وقت آپ یوں نہ سوچئے کہ ہم کسی کو چھوڑ کے روس کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ڈائیورسیفیکیشن کی پالیسی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روس کے ساتھ بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ مجھے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا
حامد سعید صاحب، امریکہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، ان کا کہ جس طرح اکرم ذکی صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، جس طرح بھارت ہمارے سامنے مثال ہے، بڑے اس کے دونوں امریکہ کے ساتھ بھی سویلین ٹیکنالوجی ادھر سے دے رہا ہے اور رشیا کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اس پر بھی میں سوال کروں گا. لیکن امریکہ کی طرف ہم دو بڑی اہم چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں. امریکہ تو اپنے مفاد دیکھتا ہے، ہم ایک ڈیفنس میں اسلحہ لیتے ہیں امریکہ سے، اس میں بہت زیادہ ہے، اور ایڈ. کیا ہم رشیا کی طرف اسلحے کے لیے دیکھ سکتے ہیں؟ ایڈ میں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے، رشیا اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہے کہ ہماری اس طرح سے مدد کر سکے، لیکن اسلحے میں کیا رشین ہمیں اسلحہ دے سکتے ہیں؟ ویسا آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اکرم ذکی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریکارڈ درست کر دیا. اچھا، جیسے گوہر ایوب صاحب نے فرمایا کہ 1968 کے پیریڈ میں پاکستان، چین، امریکہ اور روس تینوں کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار تھے، اور یہ واحد پیریڈ ہے جس میں تین متحارب قوتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے تھے. اسی پیریڈ میں ہمیں چائنا سے بھی گنز اور اس طرح کا اکوپمنٹ ملا، ٹینکس بھی ملے. اسی طرح ہمیں روس سے بھی 130 ملی میٹر گنز ملی، ایک دوسرا اسلحہ ملا. اور امریکہ نے بلکہ انفیکٹ 65 میں آپ کی جو ویپنز کی سپلائی منقطع کر دی تھی، تو آپ کی تھوڑی بہت وہ جو ضروریات ہیں وہ روس نے فراہم کی اور کچھ چائنا نے. البتہ یہ بات جو آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ کوالٹیٹیولی کیا وہ کمپیٹیبل ہیں ود دی ادر اکوپمنٹ، تو اس میں بغیر ریزرویشن کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یس، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ امریکہ کے پاس ہے اور میٹالرجی ہے، وہ غالباً ان ممالک کے پاس اس حد تک نہیں ہے. ٹھیک. اور چین نے تو اس حد تک دیانت سے کام لیا کہ مثلا اگر انہوں نے آپ کو 2 ریجمنٹس ٹینک کی یا آرٹلری گنز کی فراہم کرنے کا وعدہ کیا، تو انہوں نے پوچھا آپ کی ریجمنٹ کتنے کی ہوتی ہے؟ ہم نے بتایا 18 کی یا 20 کی یا 24 کی. تو انہوں نے 18 کی بجائے آپ کو 24 گنز بھیجیں. تو ہم نے کہا ہم نے تو 18 کہی تھی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے میٹالرجی جتنی کہ امریکہ کی ہے، چونکہ آپ نے امریکن اکوپمنٹ کے اوپر کام کیا ہے جی، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی خاطر ہم نے آپ کو ایڈیشنل پیسز بھی دے دیے. اچھا. لیکن اتنے گزشتہ سالوں میں یقیناً ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. اب اگر بھارت اتنے عرصے سے رشین اکوپمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا رہا ہے اور سکسیسفلی یوز کرتا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلحے کا معیار اتنا خراب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو لینے سے منکر ہو جائیں یا ہمارے لیکن کسی کام کا نہ ہو. F-16 اور جو ہیلی کاپٹرز ان کے ہیں، ان کا مقابلہ بھی نہیں ہے ہو سکتا. میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا میرے تحفظات یہ ہیں کہ ناٹ نیسیسریلی کہ جو امریکن کا پروپیگنڈا ہے وہ 100% درست ہو. یس، ٹو این ایکسٹینٹ آئی ڈو ایگری کہ بعض فیلڈز میں ان کو یعنی دفاع میں بھی ہمارے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں. بڑھ سکتے ہیں. اچھا گوہر ایوب صاحب، کیا تاریخ دونوں ملک بھلا سکتے ہیں؟ سب سے اہم افغان جنگ ہے، پھر وہ جو جاسوس طیارے کی بات کی جاتی ہے 1959 میں غالباً وہ پرواز ہوا، پھر وہ گرا دیا گیا، یقیناً آپ اس سے بھی واقف ہوں گے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے تعلقات اور رشیا کے تعلقات دونوں کے انڈیا سے بہت اچھے ہیں. انڈیا کی خارجہ پالیسی اس لحاظ سے کیا کامیاب رہی ہے ہماری نسبت؟ ہمارے تعلقات ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں رشیا سے بہتر ہوتے ہیں تو امریکہ سے خراب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں عوامی رد عمل جو ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے روس کی طرف دیکھنے کی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم بھی ایسی خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں؟ ہم پرانی تاریخ میں پھنسے نہیں رہنا چاہیے. پہلی جنگ عظیم کو دیکھیں، جرمنی اور فرانس کی جنگ ہوئی، برطانیہ بھی بیچ میں تھا. دوسری جنگ عظیم کو دیکھ لیں، جاپان کے اوپر ایٹم بم پھینکے گئے. ویتنام میں کیا ہوا، کمبوڈیا میں کیا ہوا، اور روس اور جرمنی کے جنگ جو تھی اس میں کتنے لوگ مارے گئے، کتنا نقصان ہوا. یورپ تو بالکل تقریباً فنا کیا گیا تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی تقریباً فنا کیا گیا تھا. لیکن ابھی جرمنی اور فرانس کی دوستی ہے، برطانیہ کی دوستی ہے، امریکہ کی اور ویتنام کی دوستی ہے، امریکہ کی اور چین کی بھی دوستی ہو گئی ہے. تو جو طالبان کا پیریڈ ہے، میں گیا تھا 97 میں، جولائی 97 روس ایز فارن منسٹر. جی. تو اس میں نے ان کو یہی کہا، پریمکوف ان کے وزیر خارجہ تھے، بعد میں پرائم منسٹر بھی بن گئے. میں نے کہا میں یہ طالبان کا پیریڈ جو آپ کا تھا یا مجاہدین کا تھا وہ بھول جانا چاہیے. آپ ایک ایسی ریاست ہے جس کی آبادی ابھی پاکستان کے برابر ہے، تقریباً 17 کروڑ ان کی آبادی ہے اور ہماری بھی 17 کروڑ ہے. آپ دو جو ان سے ایریاز میں، ایک یورپ میں بھی ہیں اور ایشیا میں بھی ہیں. ہمیں ابھی ایک دوسرے کو
یہ ملٹری فیلڈ میں یا افغانستان میں کمپیٹیٹرز نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں قریب آنا چاہیے اور سیکیورٹی کے لیے قریب آنا چاہیے, اور وہ اس پہ اگری کرتے تھے. اور پریمکوف ایسا شخص ہے کہ KGB کا وہ ہیڈ بھی رہ چکا تھا, عربی بولتا تھا اور عربی ملکوں میں وہ رہ چکا تھا ایز رپورٹر بھی. تو اس طرح ہے کہ اگر ہم یہی کہیں کہ روس نے ہمیں کشمیر میں ویٹو کیا, وہ ہندوستان کے ساتھ تھے, جس طرح چین کے ساتھ ہماری دوستی رہی ہے شروع میں, جب ہم نے اپنی فلائٹس PI کی بیجنگ بھیجی, شنگھائی بھیجی, کاراکورم ہائی وے بنایا, امریکہ میں کہتا تھا آپ نے جو ہم نے گھیرا دیا ہوا تھا چائنا کو وہ توڑ دیا ہے, ان کو ایکسیس دے دیا آپ نے باہر دنیا کو, اور آپ نے کاراکورم ہائی وے بنا کے ان کو وارم واٹرز کی ایکسیس دے دیا ہے. وہ چیزیں گئی, ختم ہو گئی. دوستی ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے, پرماننٹ چیز نہیں رہتی. پاکستان نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. جانا چاہیے اور موقع ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں بریک کے بعد آؤں گا اسی بات پر. اور امریکہ کی جو امداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ رشیا شاید کبھی بھی انہیں ہمیں دے سکے, اور کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں سب کے مفادات ایک جیسے ہو جائیں اور پھر ہم تعلقات جو ہے بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں روس کے ساتھ. اس پر بات کریں گے اکرم ذکی صاحب سے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اکرم ذکی صاحب, جس طرح بریک سے پہلے آپ نے فرمایا کہ رشیا بہت سی اہم چیزوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے, جس طرح توانائی بحران کا ہم شکار ہیں, دہشت گردی بھی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ڈیفنس شیلڈ کا بھی ایک معاملہ ہے, اس پر رشیا اور امریکہ کے بڑے سخت آپس میں تعلقات میں ایک اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں. امریکہ ڈیفنس شیلڈ نصب کر رہا ہے, اس پر رشیا جو ہے بولتا ہے. کیا ان کے مفادات افغانستان میں ایک ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ دیکھیے, امریکہ تو افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کا تقریباً پروگرام بنا چکا ہے, سوائے اس کے کہ کچھ بیسز وہ رکھیں گے. اور رشیا میں اس چیز کا احساس ہے کہ امریکہ کی اور نیٹو کی وہاں سے فوجیں نکلنے کے بعد پاکستان کا کلیدی کردار ہے, کیونکہ پاکستان سب سے قریبی ملک ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو جو وہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگرچہ ان کا اتحادی ہے, اس کی کیونکہ سرحدیں نہیں ملتی, ان کے لیے اس طرح کا کردار ادا کرنا مشکل ہوگا. وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, یہ ان کا ایک مفاد ہے سیاسی, اور اس لیے وہ مائل ہیں پاکستان کی طرف. اور ہماری جو ملاقاتیں ہمارے قائدین کی ہوتی رہی ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سلسلے میں, اس میں ایک دوسرے کو کافی تفصیلی اشارے دے چکے ہیں کہ وہ تعاون کے لیے تیار ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دم ہم لوگ کنکلوژن پہ نہ پہنچیں, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ایک میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں دشمن ملک اور دوست ملک کا تصور ختم ہو چکا ہے. ہر دو ملک جو ہیں ان میں کئی مفادات مشترک ہوتے ہیں اور کئی چیزوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. تو خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مفادات مشترک ہیں ان کو توسیع دینے کی کوشش کی جائے, اور جہاں اختلافات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون بھی ہے, اختلافات بھی ہیں, اور ہم اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح روس کے ساتھ ہمارے تعاون کے امکانات ہیں تو ان کو ہم بڑھائیں گے, اور جو اختلافات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. بھٹو صاحب نے ایک لفظ قائم کیا تھا فارن پالیسی میں, بائی لیٹرلزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے انڈیپینڈنٹلی ہو کے چلانے چاہیے. تو ہم ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا روس کا اور پاکستان کا تعاون کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے, یا ہمارا امریکہ کا اور پاکستان کا تعاون کسی تیسرے ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے. اس بنیاد پر جہاں جہاں تعاون ہو سکتا ہے وہاں ہم بڑھائیں گے. اور یہ پروسیس شروع ہوا ہے, اس کو نہ کل اس کا فیصلہ ہونا ہے, نہ ہمیں کل مایوس ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ فلاں چیز نہیں ملی. اس میں آہستہ آہستہ پیش رفت ہوگی, اور مجھے لگتا ہے راستہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گور ایوب صاحب, صدر نے آنا تھا, ولادیمیر پوٹن نے, رشین صدر نے, لیکن ان کا دورہ منسوخ ہوا. یہ اگر وہ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا, ایک اہم قدم ہوتا. وہ نہیں آئے, اس سے بھی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. بعض یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ شاید کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ہی چلے جائیں. یہ 4 ملکوں کی میٹنگ ہونی تھی جس میں روس, افغانستان, تاجکستان اور پاکستان نے شریک ہونا تھا. اچھا ہوتا کہ صدر پوٹن آتے اور یہ چیز آگے بڑھتی اور سائیڈ لائنز کے اوپر اور بھی مذاکرات ہو سکتے تھے. لیکن روسی صدر کا پروگرام ملتوی ہونا یا کینسل ہو جانا
जिस तरह रूस में कहा गया है, मॉस्को में कहा गया है कि जी उनकी मसरूफियात ऐसी थी, ऐसे प्रोग्राम काफ़ी अरसे से बनते हैं, हर चीज़ देखी जाती है। दो चीज़ें हो सकती हैं जी। एक तो जो इस्लामाबाद में हंगामे हुए थे, ये पीछे जलसे जुलूस हुए, तो उससे मेरा ख्याल है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने यही कहा होगा कि जी वहाँ सिक्योरिटी की कंसर्न ज़रूर हैं। अगर एक सिक्योरिटी एजेंसीज एक या दो या तीन या उनका सफारत खाना भी यहाँ कहे कि हाँ इस पे हमें शक है, तो फिर मेरा ख्याल है उन्होंने इसको मुलतवी किया। देखिए ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप कंटेनर को उल्टा करें और ऊपर से तारों के ऊपर से जाएं। इस्लामाबाद में रॉकेट अटैक्स भी होते रहे हैं। अगर सदर पुतिन के दौरान, विजिट के दौरान या दौरे के दौरान ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव से बाहर से रॉकेट अटैक कोई कर देता है, 5-6 गोले फायर कर देता है, तो सदर पुतिन के लिए काफी एम्बैरसमेंट हो सकती है, हो सकती थी। दूसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल है जो अग्रीमेंट वो साइन करना चाहते थे या जिस पे बात करना चाहते थे, वो ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है। अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहे हैं सख्त। जी जी। और कोई कंपनी अगर इसमें शरीक होगी उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। जी हाँ। रूस चाहता था कि ये प्रोजेक्ट हमें दिया जाए, इस पे बिडिंग ना हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस चीज के ऊपर वो जुर्रत नहीं कर रहे थे और समझ रहे थे कि अमेरिका का शायद प्रेशर ज्यादा होगा। अमेरिका चाहता है कि तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन जो अफगानिस्तान के थ्रू आ रही है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाए, उसके ऊपर हम ज्यादा जोर दें। लेकिन ये भी देखना है कि आगे हमारे तल्लुकात जो मॉस्को या रूस के साथ होंगे, उस पर यह है कि रूस को जो वस्ती एशिया की स्टेट्स हैं, जिस तरह तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जी जी, और 3 के रियासतों के जो सरहदें हैं वो लगती हैं अफगानिस्तान के साथ। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान कुछ पीछे रह जाता है। इनमें अंदाजन 25 से 30-35% आबादी जो है 100-150 साल से रूसी आबाद किए गए हैं। जबान भी इन रियासतों में रूसी इस्तेमाल की जा रही है। रूस की बहुत दिलचस्पी है और इसको कहते हैं हमारा अंडरबेली। तकरीबन एक जो कमजोर इलाका होता है, और इन रियासतों की इकोनॉमीज इतनी मजबूत नहीं है, छोटी छोटी रियासतें हैं और आबादियां भी थोड़ी हैं। अच्छा, वो ये नहीं चाहते कि जिस तरह के तालिबान का मूवमेंट अफगानिस्तान में है, ये इन वस्ती रियासतों में भी चला जाए और आगे रूस के ऊपर भी एक किस्म का खतरा हो। ठीक है। शायद आपको इल्म हो या नहीं कि ताजिकिस्तान में रूस की एक डिवीजन बैठी हुई है, एक जर्नैल है मेजर जनरल, वहां 10,000 उनके ट्रूप्स हैं और उनके आपस में मुआहदे भी हैं। तो इसके ऊपर भी वो अफगानिस्तान के ऊपर भी उनकी बहुत दिलचस्पी होगी। और जो 2014 में अमेरिका और नेटो विड्रॉ करेंगे तो उसमें अहमियत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया को कंट्रोल करना या इसमें कामयाब होना या इसके ऊपर फ्लूइड सिचुएशन होना, रूस के ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है। अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट की बड़ी बात होती है, मैं इस पर आप तीनों से सवाल करूंगा। पहले मैं चाहूंगा हामिद सईद साहब जो हैं वो भी शरीक गुफ्तगू होना चाह रहे हैं। एक तो ये नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद, हर मुल्क अपना कौमी मफाद देखता है, तो रूस हमारे लिए क्या कर सकता है और हम रूस के लिए क्या कर सकते हैं जिसके लिए वो चाहेगा कि अच्छे ताल्लुकात हों? ये बहुत अच्छा इसकी तरफ इशारा किया गोरायूब साहब ने और कमजर ज़की साहब ने भी, कि आज के दौर में कोई मुस्तकिल दुश्मन या मुस्तकिल दोस्त का कोई तसव्वुर नहीं है। एक ख़ास हद तक जहाँ आपके मुफादात यकसा हैं तो उन एरियाज़ में आप स्ट्रेंथ हासिल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जहाँ पे आपके मुफादात में बाइफर्केशन आती है तो बियॉन्ड अ पॉइंट यू फील कि जी अब यहाँ से आगे इस एरिया में इनके साथ मज़ीद कोऑपरेट करना शायद मुमकिन ना हो। जी, अब आपने जो पाकिस्तान और रूस के हवाले से जिक्र किया है, तो थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, मैं सिर्फ इतना सा दोहरा दूं कि पिछले ताल्लुकात की तलखी को आपको यकसर फरामोश करके आगे जाना होगा। वरना अगर हम रूस अगर ये जहन में बिठा ले कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट में मेजर रोल अदा किया, तो फिर आप भी दिल में ये तलखी बिठा लें कि भारत के साथ दिया इसने 1971 की जंग में। तो जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जैसे अकरम ज़की साहब ने फरमाया, तो फिर आप उन इख्तलाफात को पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखेंगे। अच्छा, कि जिन एरियाज़ में हमारे मफादात कामन हैं हम उसमें क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसमें सवाल जो पैदा होता है कि आपकी तो कुछ कंपल्शन हो सकती हैं जी, तो क्या रूस की भी कुछ कंपल्शन हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे? तो मैं बोलूँगा हाँ, जो स्ट्रेटजिक, जो वो पोलिटिकल
کمپلشنز ہیں وہ ہر ملک کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. روس کو جب پوری طرح سکویز کیا گیا اور ایک طرح سے وہ اسٹیٹ آف آئسولیشن میں چلا گیا اور کہ اپنے اکانومی کے پرابلم تھے, ریکنسٹرکشن وہ ریسٹرکچرنگ کے مسائل تھے. اب وہ ان مسائل سے جب نکلا ہے تو اس نے وہ ذہن سے یقیناً نہیں فراموش کیا ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ امریکہ کا ہم پلہ ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا. جی. تو ان کے دل میں یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ ہم وہ پوزیشن دوبارہ حاصل کریں اور یہ یونی پولر کی جگہ ملٹی پولر دنیا بن جائے. ٹھیک ہے. جب ملٹی پولر دنیا کو بنانے کی خواہش ہوگی تو پھر آپ ہر ساتھی سے جو تھوڑا سا بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے ٹھیک ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ ایڈوانٹیج کیا ہے اکرم ذکی صاحب؟ جو نیشنل انٹرسٹ ہے, قومی مفاد ہے, ہر ملک کہتا ہے ہمارے قومی مفاد میں یہ فیصلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. روس بھی یہی دیکھ رہا ہوگا, روس ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم روس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے, روس نے ایک زمانے میں اپنے پورے مفادات ہندوستان کے ساتھ وابستہ کیے تھے اور پاکستان امریکہ کے ساتھ وابستہ تھا. وہ دونوں میں لچک آئی ہے اور اب ہندوستان جو ہے وہ روس سے جو سارا اسلحہ لیا کرتا تھا, اس سال تقریباً 9 بلین کا اسلحہ ہندوستان امریکہ سے لے رہا ہے اور اب اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اس نے ہر قسم کے معاہدے کر لیے ہیں. اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہو گیا ہے. اب روس کو یہ دیکھ کر کہ ہندوستان ادھر بہت زیادہ نہ جائے, کاؤنٹر بیلنس کرنے کی ان کی خواہش ہے کہ ان کو کچھ حصہ پاکستان میں اثر کا ملے اور وہ اس لیے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان کی دشمنی میں نہیں جی, لیکن اپنے اس علاقے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں 1992 میں جب میں وہاں گیا تھا تو کچھ اصول طے ہوئے تھے. اس میں ایک اصول انہوں نے یہ لکھوایا, ہم نے لکھوایا تھا کہ روس کی پالیسی ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے طرف متوازن ہوگی. اس کے بعد مشکلات آئیں. اب جب وہ دوبارہ اس طرف کر رہے ہیں تو وہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک متوازن پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ خطے میں امن و امان کے لیے اور افغانستان میں. یہ گوہر ایوب صاحب نے بہت صحیح فرمایا کہ جسے آپ انڈر بیلی کہہ رہے ہیں اس کو وہ نیئر ابراڈ کہتے ہیں اپنا, اور وہ اپنے نیئر ابراڈ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتے اور اس سے لیے ہمارے ساتھ مل کے وہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ان کا جو ہے اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے, چلیں بریک کا وقت ہو رہا ہے. گوہر ایوب صاحب, ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاؤں جو بریک کے بعد میں آپ سے کروں گا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, سرکریک کا مسئلہ ہے, سیاچن کا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. امریکہ تو ایک طرف بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے آپ خود آپس میں حل کریں. کیا رشیا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پھر خوش آمدید. گوہر ایوب صاحب, جو ہمارے امریکہ جہاں کردار ادا نہیں کر سکا پاک انڈیا تعلقات میں, مسئلہ کشمیر ہے, سرکریک کا مسئلہ ہے, سیاچن کا مسئلہ ہے, اس پر بھارت کے جرنیل نے یہ تک کہہ دیا کہ اس پر ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے, اگرچہ پاکستان کی طرف سے ایسی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا مختلف حلقوں کی جانب سے. تو رشیا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے جہاں امریکہ نہیں کر سکا؟ اگر آپ دیکھیں تو 1 جنوری 1966 سے لے کے 10 جنوری 66 تاشکنت میں وہ اگریمنٹ ہوا جس میں ہندوستان پاکستان کو روس نے اکٹھا کیا اور ایک اگریمنٹ بھی سائن ہوا. اس وقت کی پالیٹیشین نے ایک مذاق اڑایا اور کہا جی کہ یہ تو تاشکنت کا چوہا ہے, اس میں خفیہ اگریمنٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے. وہ نہ کبھی چوہا نظر آیا نہ وہ خفیہ اگریمنٹس نظر آئے. اس پہ روس جو ہے کافی غصے بھی ہوا, خفا بھی ہوا کہ ہم نے کتنی تردد کی ہے, ان کو اکٹھا کیا, انہوں نے آگے سے کیا کر دیا. لیکن جب میں گیا تھا ایز فارن منسٹر, پریمکوف صاحب سے بات کی, یہی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کشمیر کے اوپر, تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے ویٹو بھی کیا, ہر چیز ہے, ہندوستان کے ساتھ ہماری دوستی ہے, ہمارا ٹریڈ ہے, ہر لنکس ہیں, لیکن ہم ان کو پرسویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا سلیوشن ہو. ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب کشمیر کا UN میں یہ بحث ہو رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ چیپٹر 7 کے نیچے ریزولوشن آئے ہیں. چیپٹر 7 کے نیچے جب آتے ہیں ریزولوشن تو اس کا ہے کہ آپس میں بات چیت کر کے اس کو حل کرنا ہے. اگر یہ چیپٹر 6 کے نیچے آتے تو پھر یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہندوستان اس چیز میں ہمیشہ دیکھیں آپ تو جب کبھی مذاکرات ہوتے ہیں, پنڈت نہرو بھی جب آئے تھے پاکستان تو اگریمنٹ پھر مارشل ایوب خان نے سائن کیا, پنڈت نہرو نے سائن کیا, کشمیر کا کہا اس کا حل ہم نے نکالنا ہے. ہمیشہ وہ کہتے رہتے ہیں لیکن ابھی وہ بالکل حل کی بات نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہوا ہے کہ سملا اگریمنٹ میں
کشمیر ڈسپیوٹ تھا, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. لیکن اس وقت بھٹو صاحب نے جا کے شملہ میں کیا کیا کہ بجائے اس کو ڈسپیوٹ رکھتے اس کو کر دیا ایشو, کشمیر ایشو. اب ایشو میں اور ڈسپیوٹ میں بہت فرق ہے. جب ہندوستان ڈیلیگیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری زبان پہ تو چڑھ گیا نا کشمیر ڈسپیوٹ, وہ کہتے ہیں ہولڈ یور ہارسز, یہ ڈسپیوٹ وسپیوٹ نہیں ہے, یہ ایشو ہے, اس کو ہم نے حل کرنا ہے اس طرح. تو مشکل ہوگا روس کو زیادہ آگے لے جانا کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی مضبوط نہیں ہندوستان میں. جہاں تک سیچن کا معاملہ ہے, رنبیر سنگھ جو ان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم بالکل نہیں چھوڑتے ہیں, یہ اسٹریٹجک ایریا ہے. میری نظر میں سیچن اسٹریٹجک نہیں, کوئی بڑے ٹینک یا بڑی وہیکلز یا سڑک اس علاقے میں نہیں ہے, کوئی بھی یہ اسپیشل ایکوپمنٹ کے علاوہ اسے لے میں پھر بھی نہیں سکتا, یا رات رہ نہیں سکتا, مر جائے گا تو اس کی کلفی بن جائے گی. تو وہ آرمی, انڈین آرمی نہیں چھوڑنا چاہتی, کہتے ہیں وی آر ویل ایکوپڈ, ہمارا خرچہ جو ان سے ہے وہ کم ہے, یہ ٹریننگ ایریا بن گیا ہے, پریسٹیج ہے ہماری. سر کریک کے اوپر ضرور جو ان سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز یہ ہے کہ روس, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جس طرح پہلے کہا گیا ہے کہ ہندوستان ابھی بڑھ رہا ہے, ان کی اکانومی جو ان سے ہے جا رہی ہے کافی تیز, ابھی ذرا ان کا سیٹ بیک آیا ہے. اسی طرح چین کی اکانومی اچھی ہو رہی ہے, روس کی اکانومی, ساؤتھ افریقہ کی ہوگی, برازیل کی ہوگی. تو روس اب دیکھنا چاہتا ہے اس خطے میں اپنا انفلوئنس, کیونکہ ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ 55 اسلامی ملک جو ان سے ہیں ان میں بہت زیادہ اینٹی امریکنزم آ گئی ہے. ابھی 10-15 دن میں آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. اس سے بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک بڑا چنک جو ہے اس روس کی طرف دیکھے اور ان کو ایک قسم کا اپنا سیکنڈ ورلڈ پاور تو نہیں لیکن ایک قسم کا ان کو دیکھے کہ ہماری سپورٹ میں ہی آ سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے, بڑا ایک اہم پہلو ہے. اکرم ذکی صاحب, عوامی رد عمل بھی بڑا اہم ہوتا ہے خارجہ تعلقات میں, کیونکہ گستاخانہ فلم جس کا حوالہ دے رہے تھے گوہر ایوب صاحب, اس میں آپ دیکھیں کہ رشیا میں اس کی عدالت نے بین کر دی ہے, پابندی لگا دی اس فلم پر. امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکا, تو پبلک سینٹیمنٹ بھی اب امریکہ کے خلاف ہے. اس چیز کو بھی رشیا کیش کرنا چاہتا ہے. میں یہی کہنے والا تھا کہ رشیا نے آپ کے سینٹیمنٹ کا احترام کرتے ہوئے اس کو بین کر دیا ہے. یہ گوہر ایوب صاحب نے بالکل صحیح اسیسمنٹ کی کہ رشیا جو ہے وہ یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے. ایران کے ساتھ ان کا بہت طویل المیعاد تیل کے معاہدے ہیں, چین کے بھی اور روس کے بھی ان کے ساتھ معاہدے ہیں. سیریا کے کیس میں وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی وہی چیز ہو جو کہ لیبیا میں ہوئی ہے, اور چین اور روس دونوں مل کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں بیرونی مداخلت کی, اور وہ کہتے ہیں اس کو پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس ایریا میں اپنے اثر رسوخ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان کو فل ممبر بنانے کے لیے بھی روس نے کچھ انڈیکیشن دے دی ہے پاکستانی کی قیادت کو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیٹو کی ایسٹ ورلڈ ایکسپینشن ہو رہی ہے, جو نیٹو کو پولیس مین کا رول امریکہ دے رہا ہے, وہ اس سے وہ سینٹرل ایشیا میں بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں, اور وہ اس کو بچانے کے لیے ایک قسم کی دفاعی پالیسی اختیار کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اسلامی دنیا میں وہ اپنا اقتدار ضرور بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس میں چین اور روس کا تعاون بھی بڑھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یونی پولر ورلڈ کا ٹائم تھا نا, وہ بش صاحب نے ضائع کر دیا ہے, انٹروین کر کے ایران اس میں افغانستان میں اور عراق میں اپنی طاقت کو کمزور کر لیا ہے. اب وہ اندر امریکہ میں بھی یہ چیز ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ وہ ایج آف یونیلیٹرل ایکشن از اوور. یونیلیٹرلزم تو ختم ہو گئی ہے, اب وہ نیٹو کو استعمال کر رہے ہیں, الائز کو استعمال کر رہے ہیں, اور ادھر بھی کاؤنٹر الائنس بن رہی ہے, اگرچہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ نیٹو کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی یونی پولر ورلڈ تو کہا جاتا ہے. حامد سعید صاحب, کیا امریکہ کو کوئی ریزرویشنز نہیں ہوں گی؟ گوہر ایوب صاحب نے ابھی خود ہی یہ اشارہ دیا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے اس پر امریکہ کے ریزرویشنز یقیناً ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی, جس طرح وہ نیوکلیر پروگرام کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے ورنہ پابندی لگ سکتی ہے. تو رشیا بھی وہ چاہتا تھا, شاید وہ اسپانسر کر دیتا, تو وہ اثر انداز تو اس کا مطلب امریکہ ہو رہا ہے, اس کی ریزرویشنز یقیناً ہیں. جی یقیناً ہو رہا ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے جو مفادات جن کا 2-3 بار ذکر ہو چکا ہے, وہ اپنا انفلوئنس کم ہونے پہ خوش تو نہیں ہوگا, اور اس کی جو زور زبردستی کی سیاست ہے, پاور پالیٹکس, جو گزشتہ اتنے سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے,
وہ بھی متاثر ہوگی. لیکن آپ کسی ذریعے سے دوسرے ملک کو اپنا حلقہ اثر پیدا کرنے سے روک تو نہیں سکتے. مثلا اگر روس کی فیوریبل پالیسیز اس ریجن میں دکھائی دیتی ہیں اور مڈل ایسٹ سے لے کے ساؤتھ ایشیا اور آپ کا سینٹرل ایشیا تک کے لوگ جو ہیں اگر ان پالیسیز کو فیوریبل سمجھتے ہوئے اپنا متبادل کے طور پہ روس کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیں, تو جب تک امریکہ اپنی پالیسیوں میں مثبت تبدیلی نہیں لائے گا تو وہ ویسے تو نہیں اس کو روک سکتا اس کے اثر و نفوذ کو پھیلنے سے. تو اسی طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا پائپ لائن کا, میرے خیال میں اس کا ضمنی طور پہ ذکر کیا ہے گوہر ایوب صاحب نے کہ اس روسی صدر کے دورے کے التوا کی ایک ممکنہ ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ گیس پائپ لائن کا ذمہ داری ان کو دے دی جائے. وہ ان بگ وے جس طرح انہوں نے ایک بار پہلے سٹیل مل کا کام کیا تھا وہ یہ بھی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کے وزیر تجارت کی تو وہاں پہ کوئی گول مول سا جواب دیا گیا, نان کومیٹل. ٹھیک. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ ایک تو شاید یہ موقع درست نہیں ہے. ایک دونوں ملکوں میں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اور ممکن ہے حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ان ملکوں کی پالیسی میں بھی کچھ بنیادی تبدیلی آ جائے. تو دیر فور وہ موقع زیادہ رائپ ہوگا تاکہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ لے تو پھر ہم دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. گوہر ایوب صاحب, امریکہ جو ہے سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے پاکستان کے لیے. اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ملک معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوتا اس کی خارجہ پالیسی بھی کبھی آزادانہ نہیں ہو سکتی. پاکستان کے لیے ایک بات کتنی درست ہے؟ دیکھیں, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے چین سے اسلحہ لینا شروع کیا تو جو چیز ہوتی تھی یا کوئی چیز بنانے, ٹینک کی ریبلڈ فیکٹری بنائیں یا جہاز کا بنائیں یا جو چیز ہم نے بنانے کی کوشش کی یا کارخانے لگانے کی, چین کہتا تھا دیکھیں یہ ہے نقشے, یہ ہے انجینئرز, آپ خود بنائیں. اگر ہم یورپ میں جاتے تھے یا امریکہ کے پاس, وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے یہ چیزیں. اگر ہماری انڈسٹری, ڈیفنس انڈسٹری یا باقی انڈسٹری کچھ بلڈ اپ ہوئی ہے تو چین کی مدد سے ہوئی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے خود کریں اس کام کو. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی طرف یا ورلڈ بینک یا IMF یا یورپین ملکوں کی طرف ہمیں مالی امداد ملتی رہی ہے, بڑے ڈیم جس طرح تربیلا ہوا, منگلا ہوا. لیکن روس نے بھی اسوان ڈیم مصر میں بنایا, بڑے ہائی ویز بناتے ہیں. سٹیل مل جو سی ہے 1.3 ملین ٹن پہ 30 سال سے 40 سال سے اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کو ڈبل کرنا یا ٹرپل کرنے کی ضرورت ہے. اور سٹیل مل, یہاں تک بھی بات ہو رہی تھی 60s میں کہ کالا باغ میں جو آئرن اور ملا ہے اگر وہ سوٹیبل ہے تو روس اس پہ بھی تیار تھا کہ کالا باغ کے قریب جو سا آئرن اور جو لوکل ہے اس کے اوپر ہم سٹیل مل بھی بنا سکیں. یہ شعبے ہیں جس پہ روس ہماری مدد کر سکتا ہے. جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ریلوے کیریجز بنائیں گے. اب شرم کی بات ہے کہ پاکستان باہرلے ملک سے ریلوے کیریج بنانے میں کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ اس میں تو بڑی سادی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اور جو ہمارے پاس بڑی ورکشاپ مغل پورم میں ہیں, راولپنڈی میں ہیں, باقی جگہوں میں ہیں, یا جس طرح رسال پور کے قریب ہمارے ہٹاچی لوکوموٹیو فیکٹری ہے, ان میں لوکوموٹیوز بنائیں, انجن بنائیں, ڈیولپ کریں, مدد لیں, ٹیکنالوجی لیں جس طرح باقی ملکوں نے کیا اور آگے بڑھیں. لیکن کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا جی, کوریا کو دیکھ لیں, تائیوان دیکھ لیں, تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں, ٹرک بنا رہے ہیں, لوکوموٹیوز بنا رہے ہیں. چین 49 میں کیا تھا, افیم پیتے تھے, لمبے لمبے گت ہوتے تھے ان کے, کچھ نہیں ہوتا تھا, پوستی ہم ان کو کہتے تھے. آج جیٹ جہاز بنا رہے ہیں, سبمرینز بنا رہے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز بنا رہے ہیں. کون سی چیز ہے جو یورپین مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملتی ہے؟ میں پچھلے 4 مہینے ہوئے ہیں ولایت میں تھا, تو ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا, تو اس پہ جو دیکھا ہر چیز میڈ ان چائنا, میڈ ان چائنا, میڈ ان چائنا. میں مینیجر سے پوچھا, میں نے کہا یار کوئی انگریز کی بنی ہوئی چیز ادھر ہے؟ کہتا کیا کریں جی, چائنیز نے فلڈ کر دیا پوری یورپ کو. تو آپ ہمت کریں گے, جرت کریں گے
اور پالیسی دیں گے لانگ ٹرم. یہ نہیں کہ دن بدن کی پالیسی ہونی چاہیے, لانگ ٹرم پروجیکشن کرے تو انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے اکرم ذکی صاحب, لاسٹ فیو سیکنڈز ہیں, ویری سوری, بڑا بریفلی میں چاہوں گا, بڑا اہم یہ سوال ہے. عام آدمی ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا ہے جب بھی اس کے مفادات ہوئے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے اس سے, جو لوگوں کا پرسیپشن ہے. تو جب ہم کسی ملک سے اس طرح تعلقات بڑھانے جاتے ہیں تو کیا چیزیں جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بھی لے کر چلیں؟ دیکھیے جی, امریکہ تو ثابت کر چکا ہے, اور یہ عوام اگر یہ کہتے ہیں تو میں عوام ہوں, کیونکہ میں بھی یہی کہتا ہوں اور میں 10 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ جو چیزیں کرتے ہیں جتنی دیر کرتے ہیں اتنے معاہدے اپنے مفادات کا تحفظ کریں. ہم ہر لفظ یس کر دیتے ہیں, پھر بعد میں توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اوپر کوئی مہربانی کریں گے. مجھے آپ سے ایک معذرت سے ایک عرض کرنی ہے, آپ نے 4 دفعہ کہا ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ ایڈ دیتا ہے. مجھے ذرا کاؤنٹ کر کے دے دیجئے کیا ایڈ دیتی ہے. وہ 1.5 بلین جو آپ کو وعدہ کیا انہوں نے, اس میں سے آدھا تو ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں, اور اس میں سے بھی 700 بلین دینے کی بجائے پچھلے سال 375 بلین ان کو آپ کو کل دیے ہیں. اور افغانستان میں ہر مہینے 10 بلین خرچ کرتے ہیں, اور آپ سے سارا کام کرواتے ہیں, پیسے وہاں لگاتے ہیں. آپ اس کو کیوں اتنے مروب ہوتے ہیں؟ آپ اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کرے ایسا صرف تزلیل ہوتی ہے اس ایڈ سے, آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو اس ایڈ کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کیا کریں. اچھا, لیکن اب ہماری حکومت تو لیتی ہے اور ایکسپٹ بھی کرتی ہے, یہ جواز حکومت فراہم کرتی ہے, میں نہیں اس بارے میں خدا نخواستہ کہہ رہا. حکومت اس لیے لیتی ہے کہ اگر وہ نہ لے تو شاید جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے بھی پیسہ ملنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہی بن ٹوکن ان سے لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اکرم ذکی صاحب, گوہر ایوب صاحب اور حامد سعید صاحب. میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک اہم پہلو جس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کیا اور گفتگو میں بات آئی کہ معاشی طور پر خود مختاری بہت ضروری ہے, تبھی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی بھی بن سکتی ہے اور تبھی ہم اپنی ٹرمز پر دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.